انسانوں کے نام افزار ریحان، موب جسٹس نامنظور۔ ہمارے دیکھنے کی بات ہے، ایک وقت تھا جب شمول پاکستان مسلم ورلڈ میں عید میلاد النبی کو منانے والے بہت کم ہوتے تھے۔ زیادہ تر اسے بدعت قرار دیتے ہوئے اس نوع کی بحثیں شروع کر دیتے کہ عہد رسالت مآب یا خلافت راشدہ کے ادوار میں یا ان کے بعد صحابہ کرام میں سے کسی نے کبھی بھی اس نوع کی عید منانا تو دور، ایسا کوئی تذکرہ بھی موجود نہیں۔ لہٰذا ہمیں دین میں اپنی طرف سے اضافے نہیں کرنے چاہیے۔ ان علماء کے بقول جب آخری وحی میں یہ فرما دیا گیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، ہمارے آقا نے دین کی تکمیل فرما دی ہے، تو پھر اس میں نئی مشگافیاں بدعات کے معنوں میں ہی قرار پائیں گی۔ لیکن ہمارے حکمران طبقات کے مذہبی مقبولیت کی خاطر اپنے مفاداتی تقاضے جس طرح رہے ہیں اسے کون بے خبر ہے۔ پچھلی پون صدی میں مذہب کا سیاسی استعمال بے تحاشا ہوا ہے۔ اس پس منظر میں عید میلاد النبی کا پروپیگنڈا بھی شدت سے ہوا کہ اب اس کی مخالفت میں اٹھنے والی آوازیں ختم ہو کر رہ گئی ہیں، یا اگر کہیں ہیں بھی تو دبی ہوئی بے جان حالت میں۔ بلکہ اب تو کئی حضرات کا یہ جی چاہتا ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی طرح عید میلاد کو بھی ویسی ہی شرعی حیثیت دے دی جائے۔ ان حضرات کا بس نہیں چلتا، ورنہ اس سلسلے میں باقاعدہ نماز عید میلاد النبی کے اشتہارات جاری فرما دیں۔ ایسی شرعی کامیابی تو ہنوز نہیں مل سکی، البتہ دیگر بہت سی رسومات کو دین کا حصہ ضرور سمجھا جانے لگا ہے، جیسے کہ عید میلاد کے جلوس نکالنے یا پہاڑیاں وغیرہ لگانے یا لائٹیں وغیرہ جلانے۔ اس پس منظر میں کچھ راسخ علماء کو بعض اوقات الجھن محسوس ہوتی ہے کہ اسی روا روی میں کئی قابل اعتراض حرکات یا خرافات بھی دین کا حصہ بننا شروع ہو گئی ہیں۔ مثال کے طور پر اس عید میلاد کے موقع پر درویش کی نظروں میں اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب کے کچھ ایسے سنجیدہ بیانات گزرے ہیں جو اس قابل ہیں کہ انہیں اپنے کالم کا حصہ بنایا جائے۔ آپ نے میلاد شریف کے نام پر ہونے والی بد تہذیبی پر جس غم و غصے کا اظہار کیا ہے وہ ہمارے لیے آئینہ ہے۔ واضح رہے کہ ڈاکٹر صاحب محترم کا مسلک وہابی یا دیوبندی نہیں، ٹھیٹھ بریلوی مکتبہ فکر ہے۔ آپ فرما رہے تھے کہ گزشتہ روز میں اسلام آباد سے براستہ موٹر وے لاہور آیا تو 12 ربیع الاول کے میلاد جلوس میں پھنس کر رہ گیا۔ 15 منٹ کا سفر 2 گھنٹے میں طے ہوا۔ جلوس کے آغاز میں بینڈ باجا تھا، پھر گھوڑوں کی بھگیاں اور پھر ٹرالیاں۔ گلیوں میں جگہ بہ جگہ ٹرالے کھڑے کر کے ڈیک سے بلند آواز میں نعت کے نام پر موسیقی کانوں کے پردوں کو پھاڑنے کے لیے کافی تھی۔ نوجوانوں کی بے مقصد آوارگی سے شریعت کا کھلواڑ کیا جا رہا تھا۔ بچوں کے ہاتھوں میں باجے تھے، ڈھول کی تھاپ پر نوجوانوں کا رقص شتر بے مہار کی طرح سڑکوں کو بلاک کیے ہوئے تھا۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین نے علماء کرام سے مطالبہ کیا کہ وہ جشن میلاد کے نام پر ہونے والے طوفان بدتمیزی سے اعلان لا تعلقی کریں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی تو ایسی بد تہذیبی والی مذہبی ثقافت کے دائی نہ تھے۔ آپ لوگ مستحبات کو اتنا مت بڑھائیں کہ عوام انہیں فرض سمجھ لیں، پھر آپ علماء بھی اسے نہ روک سکیں۔ یہ بے ہنگم ہلڑ بازی میلاد کے نام پر دھبا ہے۔ جامعہ نعیمیہ کے محتمم ڈاکٹر راغب حسین نعیمی ایک باوقار دینی گھرانے کے چشم و چراغ ہیں۔ آپ کے دادا حضرت مفتی محمد حسین نعیمی نہ صرف اہل سنت والجماعت کی آواز تھے بلکہ تمام دینی مسالک و طبقات میں قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ راغب نعیمی صاحب کے والد محترم ڈاکٹر سرفراز نعیمی زندگی بھر سچائی کے علمبردار رہے، ہمیشہ مذہبی جنونیت و انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف رواداری و انسان نوازی کی بات کی۔ اسی حق گوئی کی پاداش میں طالبانی دہشت گردوں نے جامعہ نعیمیہ میں گھس کر ان پر خودکش حملہ کیا۔ یوں انسانیت، امن، بھائی چارے اور اعتدال پسندی کی یہ آواز مقام شہادت پر سرفراز ہوئی، جان دے دی مگر ظلم و جبر اور مذہبی جنونیت کے سامنے سرنگو نہ ہوئے۔ آج انہی کے فرزند ڈاکٹر راغب نعیمی، پاک پاس صوفیہ کرام خواجہ غریب نواز، حضرت نظام الدین اولیاء، حضرت داتا گنج بخش، حضرت بابا بلے شاہ سرکار، حضرت مادھو لال حسین سرکار کے پیغام محبت کو اسی لگن اور محبت کے ساتھ جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں۔ وہ جنونیت پر تدبر اور ہلڑ بازی پر تہذیب و شائستگی لانا اپنا مشن خیال کرتے ہیں۔ درویش سے گفتگو میں ایک مرتبہ ڈاکٹر سرفراز نعیمی صاحب نے فرمایا تھا کہ کسی ایسے شخص پر ہاتھ اٹھانا جو نہتا ہو اور جنگ نہ کر رہا ہو ہرگز جہاد نہیں۔ عورتوں، بچوں، بوڑھوں، معذوروں اور دیگر مذاہب کی عبادت گاہوں میں خدمات سر انجام دینے والے رہنماؤں یا پادریوں یا ان کے عبادت گزاروں پر حملہ آور ہونا بھی جہاد نہیں، دہشت گردی ہے۔ کسی دوسرے مذہب کی عبادت گاہ کو گرانا یا اسے نقصان پہنچانا، حتیٰ کہ کافروں کے کھیتوں کو اجاڑنا یا درختوں اور باغات کو نقصان پہنچانا بھی جہاد نہیں، دہشت گردی ہے۔ آج انہی کے فرزند ڈاکٹر راغب نعیمی فرما رہے تھے کہ توہین مذہب پر کسی کو قتل کا فتویٰ جاری کرنے کا اختیار نہیں۔ اگر کسی نے توہین کی بھی ہو تو اس کی سزا دینا ریاست یا حکومت کا کام ہے۔ کسی فرد، گروہ یا تنظیم کو شریعت نے ایسا کوئی حق نہیں دیا۔ آج معاشرے میں انتہا پسندی اور جنونیت زوروں پر ہے۔ ہر شخص توہین کے الزام
نظام پر خود ہی سزا دینے کی کوشش کرتا ہے، جو کہ اسلام ہی نہیں ہمارے آئین اور قانون کی بھی سرین خلاف ورزی ہے۔ ہجوم کا موب جسٹس ناقابل قبول ہے، یہ غیر شرعی و غیر قانونی ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین نے کہا ہے کہ ہمارے قانون نے کئی سزائیں طے کر رکھی ہیں، جیسے کہ گستاخی رسالت کے لیے سزائے موت اور قرآن کی بے حرمتی پر عمر قید، امتناع قادیانیت آرڈیننس کی خلاف ورزی پر سزا 3 سال قید، صحابہ و اہل بیت کی توہین پر سزا 7 سال قید۔ ان تمام امور پر کسی فرد یا گروہ کو کوئی حق نہیں کہ وہ قانون کو ہاتھ میں لے یا کوئی اس نوع کا فتویٰ دے۔ میرے والد علامہ سرفراز نعیمی کو مساجد اور مزارات پر حملوں اور قتل کے خلاف فتویٰ دینے پر شہید کر دیا گیا تھا۔ میں نے بھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف قتل سے متعلق فتویٰ کو غیر شرعی و غیر آئینی قرار دیا تو مجھے بھی شدید رد عمل کا سامنا کرنا پڑا، دھمکیاں دی گئیں، 400-500 ایسے میسجز آئے جو ناقابل بیان ہیں۔ قتل کا فتویٰ دینا یا قانون کو ہاتھ میں لے کر خود انصاف کی کوشش غیر شرعی و غیر آئینی ہے۔ کسی شخص نے توہین کی ہے اور آپ کو اس کا علم بھی ہے، پھر بھی آپ کو یہ حق نہیں کہ خود اس پر ہاتھ اٹھائیں۔ ہماری مذہبی جماعتوں نے توہین رسالت کے معاملے کو سینسٹائز کر دیا ہے۔ ہمارے پنجاب میں 60,000 مساجد ہیں اور صرف 439 کا کنٹرول اوقاف کے پاس ہے۔ اس تناظر میں درپیش مسائل کی جڑ کو سمجھا جانا چاہیے۔ درویش یہاں عرض گزار ہے کہ چیئرمین نظریاتی کونسل کی بیان کردہ یہ تعداد پنجاب تک محدود ہے اور اس میں بات صرف مساجد تک رکھی گئی ہے۔ اگر پاکستان بھر میں موجود اوقاف یا سرکاری کنٹرول سے باہر مساجد کی تفصیلات جمع کرتے ہوئے ساتھ ہی ایسے تمام دینی مدارس کی تعداد بھی سامنے لائی جائے جو کسی بھی سرکاری اتھارٹی یا کنٹرول سے قطعی بے لگامی میں بے ہنگم دندناتے پھر رہے ہیں اور وہاں جس نوع کی فرقہ وارانہ منافرت اور مذاہب دیگر کے متعلق منفیت پھیلائی جاتی ہے تو ہم اپنی سوسائٹی میں بڑھتی ہوئی تنگناؤں کی وجوہ بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ اس وقت 57 مسلم ممالک میں شاید ہی کوئی دوسرا ایسا ملک ہوگا جہاں مذہبی ملاؤں کو اس قدر چھوٹ میسر ہوگی جو ہمارے اس تزادستان میں پوری طاقت اور ڈٹائی کے ساتھ گلی محلوں تک پائی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں اگر ہم اپنی روایتی طور پر قدامت پسند سوسائٹی کے حامل ملک سعودی عرب کی مثال ملاحظہ کریں جو اسلام کا سورس اور منبع ہے تو بہت کچھ سمجھنے میں معاونت ملے گی۔ جس مقدس سرزمین کو ہر مسلمان اپنے لیے آئیڈیل خیال کرتا ہے، انہی علماء سے اگر یہ پوچھا جائے کہ سعودی عرب کی مساجد و مدارس پر جو سرکاری بندشیں عائد ہیں کیا بطور نمونہ انہیں پاکستان میں بھی لاگو نہیں ہونا چاہیے، تو اس پر بحث سننے کے لائق ہوگی۔ حرمین شریفین کی عظمت و شان اور وہاں دیے جانے والے خطبات میں جو اسلوب اپنایا جاتا ہے اور اولو الامر کو قرآن کے مطابق جو کنٹرول حاصل ہے، کاش اسے بطور نمونہ پاکستان میں بھی اختیار کر لیا جائے تو ہمارے 101 منافت بھرے مذہبی مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ہمارے مذہبی طبقات نے دین کے مقدس نام پر جو اودم مچا رکھا ہے اپنے آپ کنٹرول میں آ سکتا ہے۔ سعودی عرب کے متعلق تو کہا جا سکتا ہے کہ وہاں بادشاہت ہے، اس قدامت پسندی پر مبنی نظام کو پاکستان میں نہیں اپنایا جا سکتا، حالانکہ معروف مذہبی اسکالر ڈاکٹر سرار احمد نے درویش کے سامنے بارہا یہ کہا کہ اسلام میں جمہوریت کا کوئی تصور نہیں۔ آپ فرماتے تھے کہ ہم لوگ اپنی اسلامی جماعتوں یا تنظیموں کی قیادت کے لیے امیر کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ عالمی اسلامی خلافت یا امارت کا جب بھی قیام ہو تو اسے چلانے والا امیر ہو، اور یہاں سے میں آپ کو صاف بتا دوں امیر آمر سے زیادہ گاڑا ہوتا ہے، مطلب کہ اسلامی خلافت یا سیاست کا امیر کسی بھی آمر یعنی بمانی ڈکٹیٹر سے 4 ہاتھ آگے ہوگا، جو شورا کے فیصلوں کا بھی اسی طرح پابند نہیں ہوگا جس طرح خلیفہ اول سیدنا ابو بکر نے ریاست مدینہ کی شورا کا لشکر اسامہ کی روانگی والا فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ چلیں یہ تو قدامت پسندی کے علمبردار تھے، ہم عصری تقاضوں کی مناسبت سے قدامت کو چھوڑتے ہوئے جدت پر آ جاتے ہیں، بادشاہت کی بجائے جمہوریت کا طرز عمل ملاحظہ کرتے ہیں۔ اس حوالے سے جمہوریہ ترکی کی مثال ہمارے سامنے ہے جو کبھی خلافت عثمانیہ کا مرکز و محور رہی ہے اور آج وہاں صدر طیب اردگان اس کی احیا میں سرگرم ہو کر ٹسوے بہاتے رہتے ہیں۔ مگر سوچنے والی قابل غور بات یہ ہے کہ کیا آج کے اس جدید ترکی میں ائمہ مساجد یا دینی مدارس کو اس نوع کی شتر بے مہار آزادیاں وہاں حاصل ہیں جنہیں مسلط رکھنے کے لیے ہمارے تزادستان یا ہندوستان کے علماء ہمہ وقت بضد رہتے ہیں اور احتجاجی تحریکیں چلانے کی دھمکیاں دینے لگتے ہیں؟ جب تک فرقوں کی بنیاد پر یہاں دینی مدارس اور مساجد قائم و دائم رہیں گی، یہاں سے فرقہ واریت اور نجائز طور پر پھیلائی گئی مذاہب دیگر کے خلاف منافرتیں کیسے ختم کی جا سکیں گی؟ یہ خیال است و محال است و جنوں۔ یہاں بات ہو رہی تھی اسلامی نظریاتی کونسل کے موجودہ چیئرمین ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب کے فرمودات کی۔ اپنے ایک بیان میں انہوں نے مزید یہ فرمایا ہے کہ ہماری سوسائٹی کی موجودہ گراوٹ کس قدر اذیت ناک جائے عبرت ہے کہ یہاں قاضی فائز عیسیٰ جیسے مدبر و انسان نواز چیف جسٹس کو دہشت زدہ کرنے کے لیے قتل کی دھمکیاں ہی نہیں انعامات
اقدامات اور فتاوا تک جاری کر دیے جاتے ہیں، اور طاقتوروں میں بھی اتنا یارہ نہیں کہ اس ننگی دہشت و بربریت کا قلع کماں کریں۔ سوسائٹی کے کمزور طبقات کو یہ کیا تحفظ دیں گے؟ نظریاتی کونسل کے چیئرمین کی ذمہ داری پر فائز شخصیت اگر اس جنونیت کے خلاف آواز اٹھاتی ہے تو اسے دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ کیا طاقتوروں کو اس اندھوناک صورتحال کی تحقیقات کرتے ہوئے اس طرح دہشت کا سدباب نہیں کرنا چاہیے؟ نظریاتی کونسل کے موجودہ چیئرمین کے علاوہ سابق چیئرمین ڈاکٹر خالد مسعود صاحب سے بھی درویش کی گہری نیاز مندی، قربت اور درینہ دوستی ہے۔ ان کے منہ سے بھی اس نوع کی گفتگو اکثر سننے کو ملتی ہے۔ حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے اہل علم یا محققین کی اپروچ میں اور گلی محلے کے عام مولوی صاحبان کی سوچ میں کس قدر تفاوت ہے۔ اس ملک کے بد نصیب میں آج بلاسفیمی کے ایشو کو جس طرح خوفناک بنا دیا گیا ہے، اس سے بین المذاہب احترام اور مکالمے کی روایت مسخ کر دی گئی ہے۔ نتیجتاً سوسائٹی سے تحمل، برداشت، رواداری، یگانگت، بھائی چارے اور انسان نوازی کا خاتمہ خوفناک حد تک پہنچ چکا ہے۔ آج دین اور اسلام کے نام پر وہ کچھ عوام پر مڑا جا رہا ہے جس کا خود پرافٹ اور صحابہ کرام کے ادوار میں تصور تک نہ تھا۔ آج ان بدعات پر یہاں طوفان بدتمیزی اٹھایا جاتا ہے۔ ابتدائی افزونش سے مذہب کی مقصدیت تو انسانی دکھوں کو بانٹنا اور ان کا مداوع کرنا رہی ہے۔ خلق خدا کو بلا تمیز و تخصیص الخلق و عیال اللہ یعنی خلق خدا کا کنبہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ خدا کا سب سے پیارا وہ ہے جو اس کے کنبے سے پیار کرے، اور سب سے ناپسندیدہ و مبغوض وہ ہے جو بندگان خدا کو تکلیف دے۔ آج کوئٹہ اور سندھ میں موت الزامات پر بے گناہ انسانوں کو سرکاری تحویل میں جس بے دردی سے قتل کیا گیا ہے، ایسی ذہنیت والوں کو یہ پڑھتے ہوئے شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ سلام اس پر جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر جس نے خون کے پیاسوں کو ابائیں دی، جس نے گنہگاروں کو فرمایا کہ یہ